بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں عمران کی محبت میں اس قدر اندھی ہو چکی تھی کہ مجھے اپنے گھر والوں کی سمجھائی ہوئی بات ذرا ذہن میں نہیں آتی تھی۔ میرے گھر والوں کو معلوم تھا کہ میں عمران سے محبت کرتی ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں، پر عمران مجھے ہمیشہ یہ کہہ کر ٹال دیتا تھا کہ میں ابھی پڑھ لکھ کر نوکری کرنا چاہتا ہوں، اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتا ہوں، اس کے بعد ہی میں اپنے گھر والوں سے تمہارے بارے میں بات کروں گا اور پھر ہی شادی ہوگی۔ مجھے عمران کی اس بات پر بہت زیادہ دکھ ہوتا تھا، کیونکہ عمران کو تو نوکری کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ بے حد امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا باپ شہر کا بہت ہی بڑا بزنس مین تھا اور عمران اس کی ساری دولت اور ملکیت کا اکلوتا ہی وارث تھا، پر مجھے اس کی محبت پر اندھا یقین تھا کہ عمران ایک نہ ایک دن مجھ سے شادی ضرور کرے گا۔ میری اور عمران کی محبت کو پورے 3 سال گزر چکے تھے۔ ہم 3 سال سے ریلیشن شپ میں تھے۔ عمران کی ہر خواہش کو میں نے اس امید پر پورا کیا تھا کہ وہ ایک نہ ایک دن ضرور مجھ سے شادی کرے گا، کیونکہ میں عمران سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ مجھے ذرا سا بھی گمان نہیں تھا کہ عمران مجھے دھوکہ دے سکتا ہے اور شادی سے انکار کر سکتا ہے۔ عمران کی نوکری کا میں نے پورے 3 سال انتظار کیا۔ جب عمران پڑھ لکھ کر نوکری کرنے لگا تو میں نے اس سے شادی کی بات کی اور کہا کہ اب میرے گھر والوں کے پاس رشتہ لے آؤ۔ عمران نے تو اسی وقت اپنا منہ پھیر لیا اور کہا کہ میں تم سے ہرگز شادی نہیں کر سکتا۔ تم ایک غریب خاندان کی لڑکی ہو، جبکہ میرے ماں باپ ایک امیر خاندان کی لڑکی کو بہو بنانا چاہتے ہیں۔ تم میرے سٹیٹس کی نہیں ہو، میرے ماں باپ تمہارے لیے ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ عمران کی یہ بات سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی عمران ہے جو مجھ سے پیار محبت کی باتیں کرتا اور مجھ سے ہر قسم کا وعدہ کر چکا تھا کہ میں تم سے ضرور شادی کروں گا۔ عمران نے تو میری عزت کو تاروں تار کر دیا تھا۔ اب میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں تھی۔ میں نے یہی سوچ کر عمران کے آگے اپنی عزت رکھتی تھی کہ ایک نہ ایک دن یہی تو میرا شوہر بننا ہے، اسی لیے مجھے آج سے ہی اس کی خوشیوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ پر میں نے جو کچھ بھی کیا بہت ہی غلط کیا تھا۔ آج میں بہت زیادہ پچھتا رہی تھی کہ عمران پر یقین کر کے میں نے بہت ہی بڑی غلطی کر دی تھی۔ مجھے اب اپنی پوری زندگی برباد ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس دن جب میں فون پر بات کرتے کرتے عمران کو سمجھا رہی تھی تو اس نے میری کال اسی وقت کاٹ دی اور میری ایک بات نہ سنی۔ میں رو رہی تھی، چلا رہی تھی، پر عمران نے میری کال کاٹ کر میرا نمبر ہی بلاک کر دیا۔ میرے پاس اب کچھ بھی نہیں تھا۔ میری عزت بھی اب ختم ہو چکی تھی اور میرا جو بھروسہ اور یقین تھا وہ سب کچھ ٹوٹ چکا تھا۔ میں گھر والوں کے آگے بہت شرمسار تھی۔ اماں نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا تو مجھے اس طرح روتا ہوا دیکھ کر کافی پریشان ہو گئی۔ مجھے روتا ہوا دیکھ کر اماں سمجھ چکی تھی کہ عمران نے شادی سے انکار کر دیا ہے۔ اماں تو مجھے پہلے بھی کافی بار سمجھا چکی تھی کہ یہ امیر زادہ ہے، تم سے کبھی شادی نہیں کرے گا، تمہیں ہی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے اور اپنی عزت کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ اماں کے سمجھانے پر بھی میں نہ سمجھی اور اپنی عزت عمران کے سامنے رکھ دی، پر اب میں اس بات پر کافی پچھتا رہی تھی۔ اماں مجھے گلے لگا کر دلاسا دے رہی تھی، پر جو کچھ بھی ہوا تھا بہت غلط ہوا تھا۔ میں اب کسی کی بھی بیوی بننے کے لائق نہیں تھی۔ اس بات کو کافی دن گزر گئے، پر میری آنکھوں سے پانی سوکھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں دن رات روتی رہتی تھی۔ میرے رونے کی وجہ سے میری دونوں چھوٹی بہنیں بھی کافی ڈسٹرب ہو رہی تھیں اور ان کی پڑھائی پر بھی کافی برا اثر پڑ رہا تھا۔ اماں اور ابا تو پہلے بھی میری وجہ سے کافی پریشان ہو چکے تھے، پر اب میں ان کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں یہ چاہتی تھی کہ اب جلد از جلد میری شادی ہو جائے اور میں اس گھر سے رخصت ہو کر اماں اور ابا کے لیے مزید پریشانیوں کا باعث نہ بنوں۔ میں نے اماں سے کہہ دیا کہ آپ جہاں بھی چاہتے ہیں وہاں شادی کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ آپ جلدی سے ان لڑکے والوں کو بلا دیں جو میرے رشتے کے لیے آپ کو بار بار منتیں کرتے تھے۔ عمران کی چند ہی دنوں میں شادی تھی اور میں اس سے پہلے شادی کرنا چاہتی تھی۔ عمران کو لگتا تھا کہ اس نے مجھ سے شادی نہ کی تو میری زندگی برباد ہو جائے گی، پر میں ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ میں عمران کو ایک مضبوط لڑکی بن کر دکھانا چاہتی تھی۔
میں چاہتی تھی کہ عمران یہ نہ سوچے کہ میں نے سمرا کو نہیں اپنایا، اس کی عزت تاروں تار کر دی تو شاید اس کے ساتھ کوئی بھی اب شادی نہیں کرے گا۔ میں اسی لیے اس سے پہلے ہی شادی کر کے اس کے منہ پر ایک زوردار تماچا مارنا چاہتی تھی۔ اماں نے لڑکے والوں کو اگلے ہی دن گھر پر بلا لیا۔ میں ہلکا سا تیار ہو کر، ایک سمپل سا سوٹ پہن کر، کھلے بال رکھ کر جب اس لڑکے کے سامنے گئی تو پہلی ہی نظر میں اس لڑکے نے مجھے پسند کر لیا۔ رنگ اور روپ میں تو میں پہلے ہی بہت زیادہ خوبصورت تھی، ہلکے سے میک اپ نے تو 4 چاند لگا دیے تھے۔ کھلے بال تو میرے بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہے تھے کیونکہ میرے بال کافی چمکدار، گھنے اور لمبے تھے۔ عمران بھی اکثر میرے بالوں کی کافی تعریفیں کرتا رہتا تھا۔ عمران کو میرے بال بہت زیادہ پسند تھے۔ جب بھی وہ میرے بالوں کی تعریف کرتا تھا تو میرا دل بہت خوش ہوتا تھا۔ ایک لڑکی تو یہی چاہتی ہے کہ اس کا پسندیدہ شخص اس کی تعریف کرے اور کرتا ہی جائے۔ میں اپنے منگیتر کو پسند آ گئی تو اس نے چند ہی دنوں میں شادی کرنے کا کہہ دیا۔ اماں اور ابا نے فوراً ہی ہاں کر دی کیونکہ میں نے اماں اور ابا کو کہہ دیا تھا کہ میں جلد از جلد شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میری شادی کی تاریخ 15 دن کے بعد کی رکھی گئی تھی۔ اماں تو بول رہی تھی کہ یہ 15 دن بہت ہی تھوڑے ہیں، ان 15 دنوں میں مجھ سے کیا تیاریاں ہو پائیں گی، کیونکہ ایک شادی میں جتنی تیاریاں لڑکی کے گھر کی جاتی ہیں، لڑکے کے گھر تو اس کے مقابلے میں آدھی بھی نہیں ہوتی، کیونکہ جہیز کی ساری ذمہ داری لڑکی کے ماں باپ کو ہی اٹھانی پڑتی ہے۔ ہمارے گھر میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں، پر میرا دل بہت ہی زیادہ اداس تھا۔ میں دل ہی دل میں عمران کو بددعائیں دیتی رہتی تھی، جس نے میری زندگی برباد کر دی تھی۔ میری حالت دن بدن پریشانی کی وجہ سے بگڑتی ہی جا رہی تھی۔ نہ مجھے کھانا اچھا لگتا تھا، نہ ہی میں پانی کا ایک گھونٹ پی پاتی تھی۔ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی اور میری حالت دیکھ کر اماں بہت زیادہ پریشان ہوتی تھی۔ اماں کہتی تھیں کہ کھاؤ پیو ورنہ دلہن بنی اچھی نہیں لگو گی، رنگ روپ کیسے چڑھے گا، اگر کھانا ہی نہیں کھا پاؤ گی تو کمزور نظر آؤ گی۔ پر مجھ سے کچھ بھی نہیں کھایا جاتا تھا۔ جب میرا کھانا پانی بالکل ہی بند ہو گیا تو اماں مجھے ایک ڈاکٹر کے پاس لے گئیں۔ ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ کروائے جن کی رپورٹس آتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ڈاکٹر نے رپورٹ دیکھ کر اماں کو کہا کہ آپ کی بیٹی ماں بننے والی ہے، اب آپ کو اس کا خاص خیال رکھنا ہے، اس کو کھانا پینا اچھے سے دینا ہے، ورنہ بچہ بہت ہی کمزور ہو جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ ماں بھی کمزور ہوتی چلی جائے گی۔ یہ خبر سنتے ہی اماں تو بے ہوش ہونے کو آئیں، پر میں نے اماں کو سنبھال لیا۔ اماں نے دوائیوں کا پرچہ اٹھایا اور ڈاکٹر کے کمرے سے نکل گئیں۔ میں بھی اماں کے پیچھے پیچھے کمرے سے باہر نکلی تو اماں نے بہت ہی غصے والی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ اماں کو مجھ سے یہ امید نہیں تھی۔ میں نے جو حرکت کی تھی وہ بہت ہی شرمناک تھی۔ مجھے بھی اس بات پر کافی پچھتاوا تھا، پر اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ شادی میں بھی چند ہی دن رہ گئے تھے، اس لیے اب بچہ ضائع کروانا بھی ممکن نہیں تھا، کیونکہ بچہ ضائع کروانے کے بعد میری طبیعت کم سے کم 40 دن تک تو سنبھل ہی نہ پاتی۔ اماں کی پریشانی اب مزید بڑھ چکی تھی، پر شادی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھیں۔ میں نے بھی اماں کو بول دیا تھا کہ میں اپنا مسئلہ خود ہی سلجھاؤں گی، آپ شادی کو نہ روکیں، میں اپنے شوہر سے خود ہی بات کر لوں گی، آپ اس پریشانی کو اپنے ذہن سے نکال دیں۔ پر ماں تھی، ماں کا دل تو اولاد کے لیے پریشان ہی رہتا ہے۔ ادھر میرے دل میں بہت زیادہ ڈر تھا کہ میں اپنے شوہر کو کیا منہ دکھاؤں گی اور اس کو کیا بولوں گی کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ میری طبیعت تو پہلے ہی ٹھیک نہیں تھی اور شادی سے 2 دن پہلے میرے سسرال سے کچھ عورتیں آ گئیں جو کہ میرے جوڑے کا ماپ لینے کے لیے آئی تھیں، کیونکہ ان کو میری جوڑی اور جوتوں کا ماپ معلوم نہیں تھا۔ ان لوگوں نے شادی کے لیے ساری شاپنگ کر لی تھی، بس ایک لہنگا ہی رہ گیا تھا جو انہوں نے میرے ماپ کا لینا تھا۔ باقی زیورات تو ان لوگوں نے پہلے سے ہی خرید کر رکھ لیے تھے، کیونکہ میرا ہونے والا شوہر نوکری کرتا تھا اور اس نے اپنی شادی کے لیے سب کچھ جمع کیا ہوا تھا۔ اماں نے ان عورتوں کے لیے چائے ناشتے کا بندوبست کیا اور میں نے ان کے سامنے جا کر پیش کر دیا۔ ان لوگوں نے مجھے اپنے پاس تھوڑی دیر بیٹھنے کے لیے کہا تو میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ میرا دل تو نہیں چاہ رہا تھا، کیونکہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی تو مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا، پر مجبوری تھی، ان کے ساتھ بیٹھنا ہی پڑ رہا تھا۔ اماں نے باتوں باتوں میں ان سے میری نند کے بارے میں پوچھا جو کہ ایک دائی تھی۔ اس کی بڑی بہن تو اس کی تعریفوں میں کھل ہی گئی، اس کے منہ سے تو اس کی تعریفیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔
وہ بتا رہی تھی کہ میری نند اپنے پیشے میں بہت زیادہ ہوشیار ہے، اچھے بھلے ڈاکٹروں سے جو کام نہیں ہو پاتا وہ میری نند کر جاتی ہے۔ جن عورتوں کو ڈاکٹرز بھی جواب دے دیتی ہیں وہ میری نند کے پاس آ جاتے ہیں اور یہاں پر بچہ پیدا کر کے صحیح سلامت اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں اور میری نند کو دعائیں دے کر جاتے ہیں۔ وہ اپنے اس ہنر میں بہت زیادہ ہوشیار تھی۔ باتوں باتوں میں اس کی بڑی بہن بتا رہی تھی کہ میری بہن تو پہلے مہینے والی حاملہ کو دیکھ کر پہچان جاتی ہے کہ یہ امید سے ہو گئی ہے۔ یہ بات سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں تو بہت پریشان ہو گئی کہ اگر میری نند کو اس بارے میں پتہ چل گیا کہ میں ماں بننے والی ہوں تو میں اپنے سسرال میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ شادی میں بھی اب کچھ ہی دن رہ گئے تھے۔ میری پریشانی دن بدن بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ 2-3 دن تو میں نے نہ کچھ کھایا اور نہ کچھ پیا تھا۔ شادی کا دن بھی سر پر آن کھڑا ہوا اور مجھ پر ذرا رنگ روپ نہیں چڑھا تھا، کیونکہ میرے چہرے سے تو پریشانی صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ بینڈ باجوں کی آواز سن کر میرا دل دھک دھک کر رہا تھا اور مجھے اپنی زندگی برباد ہوتی نظر آ رہی تھی۔ مجھے اب اس بات پر یقین آ چکا تھا کہ میری اب سسرال جانے کی ہی دیر ہے اور وہاں ان لوگوں نے مجھے طلاق دے کر وہاں سے نکال دینا ہے۔ مجھے خود سے زیادہ اپنے ماں باپ کی فکر ہو رہی تھی کہ اب کچھ ہی دنوں میں پورے شہر میں ان کی کتنی بڑی بدنامی ہونے والی ہے۔ یہ باتیں سوچ کر تو میرا کلیجہ کٹ رہا تھا۔ شادی تو خیر خیریت سے ہو گئی، پر اماں اور میری پریشانی میں مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ میں اپنے سسرال میں پہنچ کر بالکل ٹھنڈی پڑ گئی تھی۔ میرا بی پی لو ہو رہا تھا، مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں صرف اس بات سے ڈر رہی تھی کہ کہیں میری وہ نند نہ مجھے دیکھ لے جو کہ ایک بہت ہی ہوشیار دائی ہے، کیونکہ اس کی بہن نے بتایا تھا کہ وہ حاملہ عورت کو دیکھ کر ہی پہچان جاتی ہے۔ میرے قدم تو اٹھ ہی نہیں رہے تھے کہ میں آگے چل کر اس گھر میں داخل ہو سکوں۔ میرے شوہر نے میرا ہاتھ تھاما اور اپنے ہاتھ کے سہارے مجھے اپنے کمرے میں لے گیا۔ کمرے میں بیٹھ کر میری ساس نے مجھے اپنی ساری رشتہ داروں سے ملوایا اور سب کے نام بھی بتائے۔ جب میری ساس نے اپنی اس بیٹی کا تعارف کروایا جو کہ دائی تھی تو اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر ہی میرے ماتھے سے پسینہ بہنے لگا۔ میری اس دائی نند نے تو مجھے دیکھ کر میری تعریفیں ہی کرنا شروع کر دی اور کہنے لگی کہ میرے بھائی کو تو بڑی پیاری دلہن ملی ہے، ماشاءاللہ سے میرے بھائی اور بھابھی کی جوڑی بہت پیاری ہے، اللہ پاک ان کی جوڑی کو سدا سلامت رکھے اور ان دونوں کو آپس میں ہمیشہ خوش رکھے۔ وہ مجھے جس طرح دعائیں دے رہی تھی تو مجھے اس وقت تو خوشی ہوئی کہ چلو شکر ہے اللہ پاک کا کہ میری نند نے مجھے نہیں پہچانا کہ میں امید سے ہوں۔ میری جان میں جان آئی۔ وہ سب لوگ کمرے سے باہر چلے گئے تو میرے شوہر کمرے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے آتے ہی دروازے کی کنڈی لگا دی۔ میرا دل زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ میں اپنی نظروں میں بہت شرمسار تھی کہ میں اپنے شوہر کا حق پہلے ہی کسی کو دے چکی ہوں۔ میں تو اس کی بیوی کہلانے کے بھی لائق نہیں ہوں۔ وہ آ کر میرے پاس بیٹھ گیا اور اس نے اپنے جیب سے ایک بہت ہی خوبصورت ہیرے کی انگوٹھی نکال کر مجھے پہنا دی۔ وہ جس طرح مجھ سے باتیں کر رہا تھا کہ میں نے بڑی امیدیں لگائی ہیں آپ سے، آپ میرے گھر کو جنت بنا دینا اور مجھے بے انتہا محبت دینا۔ مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے، کمی ہے تو صرف ایک محبت کی۔ مجھے آپ سے محبت کے سوا اور کچھ نہیں چاہیے۔ میں آپ کی بہت زیادہ عزت کروں گا، آپ کو مجھ سے کوئی بھی شکایت نہیں ہوگی۔ اس نے مجھے کہا کہ میں تمہاری ہر غلطی معاف کر دوں گا، پر مجھے کبھی بھی شرک پسند نہیں ہے۔ میں محبت میں کبھی بھی شرک پسند نہیں کرتا۔ مجھ سے کبھی بھی ایسی کسی غلطی کی معافی کی امید مت رکھنا۔ اپنے شوہر کی باتیں سن کر تو مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ خیر خیریت سے ہماری پہلی رات گزر گئی اور میں نے صبح اٹھتے ہی شکرانے کے نفل ادا کیے کہ میری نند اور میرے شوہر کو مجھ پر یقین آ گیا تھا۔ میرا شوہر مجھ سے بے حد خوش تھا اور مجھے اس بات کی بے انتہا خوشی تھی۔ میں نے صبح کو نہا دھو کر تیار ہو کر شکرانے کے نفل ادا کیے اور اٹھ کر ہی اماں کو کال ملا دی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اماں اس وقت جاگ رہی ہوں گی، کیونکہ وہ نماز فجر کے لیے ضرور اٹھتی ہیں۔ انہوں نے کبھی بھی زندگی میں کوئی نماز قضا نہیں کی تھی اور فجر کی نماز تو ان کے لیے بہت ہی خاص تھی۔ مجھے پتا تھا کہ میری پریشانی کی وجہ سے اماں رات بھر سو بھی نہیں پائی ہوں گی، اسی لیے میں نے ان کو کال کر کے سب کچھ خیر خیریت سے گزر جانے کی خبر دی تو ان کی جان میں بھی جان آئی اور انہوں نے اسی وقت اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ میں نے اماں کو بول دیا کہ اب آپ کو میری کوئی بھی پریشانی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
اماں نے مجھے کافی دیر تک باتیں کر کے سمجھایا کہ بیٹا اپنے گھر کو ہمیشہ شاد اور آباد رکھنا، کبھی کسی کے کہنے میں آ کر اپنی ساس اور نندوں سے جھگڑا نہ کرنا، کبھی کسی کی باتوں کو کانوں میں نہ بھرنا، ہمیشہ اپنے گھر والوں کو سب سے زیادہ اہمیت دینا، اپنے شوہر کا خاص خیال رکھنا اور ان کی خوشی کی خاطر جان تک دے دینا۔ اماں کی ساری باتیں میں نے اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر لیں، اور عمران کو تو میں نے اپنے ذہن اور دل سے ہمیشہ کے لیے نکال ہی دیا۔ میں نے ضرور اللہ پاک کے لیے کوئی نیکی ہی کی ہوگی جس کے بدلے میں مجھے اتنا اچھا سسرال ملا ہے۔ میں ایسا سوچ ہی رہی تھی جب میرا شوہر اٹھا اور اٹھتے ہی میری تعریفیں کرنا شروع ہو گیا۔ میں اپنے گیلے بال لے کر ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی تو انہوں نے مسکرا کر میری طرف دیکھا۔ وہ بول رہے تھے کہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آج کی صبح اتنی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں اس صبح کا کتنی بے صبری سے انتظار کیا تھا، تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ میں آپ کا بہت بڑا شکر گزار ہوں جو آپ نے مجھے قبول کر لیا۔ میں دل ہی دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ شکر گزار تو مجھے آپ کا ہونا چاہیے کہ آپ نے مجھ جیسی بد کردار لڑکی کو اپنا لیا ہے، پر میں ایسا ان کو بول نہیں سکتی تھی۔ میں نے اٹھ کر ان کو تیار ہونے کے لیے بولا اور کہا کہ جلدی سے نہا دھو کر تیار ہو جائیں تو ہم کمرے سے باہر ساتھ ہی چلیں گے۔ انہوں نے فریش ہو کر اچھا سا جوڑا پہنا تو ہم دونوں ایک ساتھ ہی باہر چلے گئے۔ میری ساس تو ہم دونوں کو ساتھ دیکھ کر بسم اللہ بول رہی تھی، پر میری دائی نند مجھے دیکھ کر خاموش اور پریشان ہو گئی۔ ان کی خاموشی اور پریشانی دیکھ کر مجھے بہت زیادہ ڈر لگنے لگا کہ کہیں وہ سمجھ تو نہیں گئیں کہ میں امید سے ہوں۔ میری ساس نے ہم دونوں کے لیے بہت ہی اچھا ناشتہ بنوایا تھا۔ ہم سب لوگوں نے مل کر ناشتہ کیا، پر مجھ سے تو ڈر کے مارے کچھ کھایا ہی نہیں جا رہا تھا۔ میرے ہاتھ ڈر کے مارے کانپ رہے تھے تو میرے شوہر نے اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کر میرے منہ میں ڈالے۔ سب لوگ ہی ہمارا پیار دیکھ کر بہت خوش ہو رہے تھے، سوائے میری اس نند کے جو کہ دائی تھی۔ میں بار بار اپنی نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھ رہی تھی، پر اس کی خاموشی مجھے بہت پریشان کر رہی تھی۔ سبھی لوگوں نے مجھ سے بات کی، پر میری اس نند نے اپنے منہ سے ایک لفظ تک نہ نکالا۔ ناشتے کی میز پر سبھی لوگ ہنسی مذاق میں مصروف تھے۔ تبھی میرے شوہر نے یہ بات محسوس کر لی کہ میں کسی بات کی وجہ سے پریشان ہو گئی ہوں۔ انہوں نے جلدی جلدی سے اپنا ناشتہ ختم کیا اور مجھے لے کر کمرے میں آ گئے۔ انہوں نے کمرے میں آ کر مجھ سے پوچھا کہ میں کیوں پریشان ہوں، پر میں نے ان کو کہا کہ میں تو پریشان نہیں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے تمہارے کانپتے ہاتھوں سے محسوس کر لیا تھا کہ ضرور تمہارے ذہن اور تمہارے دل میں کوئی ایسی بات ہے جو تمہیں بے حد پریشان کر رہی ہے۔ تمہاری پریشانی مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی، تم اپنی پریشانی میرے ساتھ شیئر کر سکتی ہو۔ میں اپنے شوہر کو اپنی پریشانی کیسے بتا سکتی تھی؟ اگر میں ان کو سب کچھ سچ بتا دیتی تو میں ان کو ہمیشہ کے لیے کھو دیتی۔ ضرور وہ میری یہ بات سن کر مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتے، اور میں ایسا کبھی بھی ہونے نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں نے ان کو جھوٹ موٹ بول دیا کہ مجھے اماں ابا کی بہت زیادہ یاد آ رہی ہے، شاید اسی وجہ سے آپ کو ایسا لگ رہا ہے۔ اس گھر میں آج میرا پہلا دن ہے اور نئے ماحول میں ایڈجسٹ کرنا بہت زیادہ مشکل لگ رہا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ میری وجہ سے پریشان نہ ہوں۔ ہم دونوں آپس میں باتیں کر ہی رہے تھے کہ میرے شوہر کے موبائل پر ان کے ایک دوست کی کال آ گئی جو ان کو شادی کی مبارکباد دے رہا تھا۔ وہ اپنے شکوے شکایات میں ایک دم کھل ہی چکا تھا کہ میرے شوہر نے اس کو اپنی شادی کی دعوت کیوں نہیں دی۔ میرا شوہر موبائل پر باتیں کرتا کرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ تبھی میری دائی نند کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کو سامنے سے آتا ہوا دیکھ کر میری تو قدموں تلے سے زمین ہلنے لگی۔ میری نند نے مجھے پریشان دیکھ کر مجھے بیٹھنے کے لیے کہا اور وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں سمجھ چکی تھی کہ میری نند کو مجھ سے کیا بات کرنی ہے، یہی کہ وہ میرے پیٹ میں پلنے والے بچے کے بارے میں جان چکی ہے کہ میں شادی سے پہلے ہی امید سے تھی۔ اب مجھے بالکل یقین ہو چکا تھا کہ میرے گھر کو ٹوٹنے سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ میں دل میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی۔ میں جا کر اسی وقت اپنی نند کے پیروں میں بیٹھ گئی اور اس سے کہنے لگی کہ آپ میرے راز کو ہمیشہ راز ہی رکھیے گا، میرے راز کو کبھی بھی کسی کے سامنے مت لائیے گا۔ میں آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ آپ مجھ سے اس بدلے میں جو کچھ بھی چاہتی ہیں میں آپ کی ہر شرط قبول کر لوں گی، بس آپ میرے گھر کو ٹوٹنے سے بچا لیں۔
میری نند نے اپنے ہاتھوں کے سہارے سے مجھے اپنے پیروں سے اٹھا کر صوفے پر مجھے اپنے ہی ساتھ بٹھایا اور مجھے بولنے لگی کہ بھابھی، میں آپ کا گھر کبھی بھی ٹوٹنے نہیں دوں گی۔ میں آپ کی اس بات کو ہمیشہ راز ہی رکھوں گی۔ بس آپ کو اس بدلے میں میری ایک مدد کرنی پڑے گی۔ میں اس کی ہر مدد کرنے کے لیے تیار تھی۔ میں نے اس کو کہا کہ آپ اگر اس بدلے میں میری جان بھی مانگ لیں تو میں ایک بار بھی نہیں سوچوں گی، کیونکہ آپ نے میری اتنی بڑی بات کو اپنے سینے میں چھپایا ہوا ہے۔ میری نند نے مجھے بولا کہ میں ایک لڑکے سے محبت کرتی ہوں، اس کے ساتھ شادی کرنے میں تمہیں میری مدد کرنی پڑے گی۔ میں اس کے بغیر ایک دن بھی نہیں رہنا چاہتی۔ میں اس سے بے انتہا محبت کرتی ہوں۔ میں اس کے بغیر جینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں اپنے گھر والوں سے اس کے بارے میں بات کر چکی ہوں، پر میری بات کوئی بھی نہیں مان رہا، کیونکہ وہ لڑکا مجھ سے عمر میں 5 سال چھوٹا ہے۔ اب تمہیں ہی میرے بھائی یعنی کہ اپنے شوہر کو اس بارے میں منانا ہوگا، کیونکہ وہ لڑکا بھائی کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ میں نے اپنی نند سے وعدہ کر لیا کہ آپ کے بھائی کو میں کسی بھی صورت میں منا لوں گی، بس آپ میرے اس راز کو راز ہی رکھیے گا۔ دن آہستہ آہستہ سے گزرنے لگے، پر میں اپنے شوہر سے اپنی نند کی شادی کے بارے میں بات نہ کر سکی، کیونکہ میری نئی شادی ہوئی تھی۔ میں اپنے شوہر سے زیادہ بولتی تک نہیں تھی۔ وہ جو سوال کرتے تھے بس اس کا جواب ہی دے دیتی تھی، تو بھلا نند کی شادی کے بارے میں اتنی جلدی میں ان سے کیسے بات کر سکتی تھی؟ میں یہی سوچتی تھی کہ شاید نند کی شادی کے بارے میں بات کروں گی تو میرے شوہر یہی سوچیں گے کہ میں اپنی نند کو گھر سے نکالنا چاہتی ہوں اور اس گھر پر اپنا ہی قبضہ کرنا چاہتی ہوں۔ حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ نند کی بات تو مجھے کسی بھی صورت ماننی تھی اور اپنے شوہر کو اس شادی کے لیے منانا تھا۔ میں نے اپنی نند سے بات کی کہ آپ پہلے لڑکے والے کو بلا لیں، پھر ہی میں اپنے شوہر کو منا لوں گی، کیونکہ لڑکے کا پہلے ہمارے گھر رشتہ لے کر آنا ضروری ہے، پھر ہی کوئی بات آگے بڑھ سکتی ہے۔ میری نند اس بات کے لیے مان گئی اور وہ اس لڑکے سے جس سے وہ محبت کرتی تھی رشتہ لے کر آنے کے لیے بولنے لگی۔ وہ میرے ہی سامنے بیٹھ کر اس لڑکے سے فون پر بات کر رہی تھی، پر وہ لڑکا نہ جانے کیوں رشتہ لے کر آنے پر راضی نہیں تھا۔ مجھے اپنی نند کی کہانی بالکل اپنی کہانی جیسی لگ رہی تھی۔ عمران کو بھی میں ہمیشہ رشتہ لے کر آنے کے لیے کہتی تھی، پر وہ ہمیشہ رشتہ لے کر آنے سے مکر جاتا تھا اور مجھے جھوٹی امیدوں پر استعمال کرتا رہا۔ میں اپنی نند کو سمجھانا چاہتی تھی کہ آپ اس لڑکے کو اس کے حال پر چھوڑ دیں۔ اگر وہ آپ کے کہنے پر رشتہ لے کر نہیں آ رہا تو آپ اس کی منتیں نہ کریں، پر میں اپنی نند سے اتنی زیادہ فری نہیں تھی، اسی لیے میں ان کو کچھ بھی بول نہیں سکتی تھی۔ اگر میں ان کو کچھ بول دیتی تو ان کو شاید برا لگ جاتا، اسی لیے تو مجھے ان کی بات کسی بھی صورت ماننی ہی تھی، کیونکہ انہوں نے میرے اتنے بڑے راز کو راز رکھا ہوا تھا۔ وقت آہستہ آہستہ سے گزرنے لگا، پر میری نند کے لیے وہ لڑکا رشتہ لانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ مجھ سے میری نند کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ وہ دن رات اس لڑکے کی فکر میں روتی رہتی اور پریشان ہوتی رہتی تھی کہ پہلے ہی میری عمر کافی زیادہ ہے اور میں اس لڑکے سے 5 سال بڑی ہوں۔ اس نے مجھ سے شادی کا وعدہ بھی کیا ہے۔ اسی کے آسرے میں نے آج تک کسی اور سے شادی بھی نہیں کی۔ میری عمر نکلتی جا رہی ہے، اگر مزید 1 سال بھی انتظار کیا تو پھر مجھ سے کوئی بھی شادی نہیں کرے گا۔ میری نند بہت پریشان تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ میں آج آپ کے ساتھ چلوں گی۔ آپ کسی بھی ہوٹل میں اس لڑکے کو بلا لیں، میں ان سے بات کرتی ہوں۔ اگر وہ آپ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اسے جلد شادی کرنی پڑے گی، ورنہ جھوٹی امیدوں میں آپ کی زندگی برباد کرنے کا اس کو کوئی بھی حق نہیں ہے۔ میری نند میری بات فوراً ہی مان گئی اور ایک دن اس نے اس لڑکے کو ایک ہوٹل میں کافی پینے کے بہانے بلا لیا۔ میں بھی اپنی نند کے ساتھ چلی گئی۔ وہ لڑکا ہمارا پہلے ہی وہاں پر بیٹھا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے اس لڑکے کو دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ عمران ہی تھا۔ عمران اب میری نند کو اتنا بڑا دھوکہ دینے جا رہا تھا۔ میں نے اس کے منہ پر سب کے سامنے ہی زوردار تھپڑ دے مارا۔ وہ بھی مجھے اپنی نند کے ساتھ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میں اس کے ساتھ کیسے آ سکتی ہوں۔ عمران نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں فوزیہ کی بھابھی ہو سکتی ہوں، کیونکہ میری نند کا نام فوزیہ ہی تھا۔ میری نند فوزیہ یہ سب کچھ دیکھ کر پریشان سی ہو گئی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں نے اپنی نند کو عمران کے سامنے ہی بتا دیا کہ جس نے میری زندگی خراب کی وہ آج آپ کی زندگی خراب کرنے جا رہا ہے۔ اللہ نے آپ کو اس جانور کے ہاتھوں خار ہونے سے بچا لیا۔
یہ سب سنتے ہی میری نند حیران رہ گئی۔ میری نند نے جیسے ہی عمران کو تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو عمران نے اس کا ہاتھ روک لیا اور اس سے کہنے لگا کہ تم کیا سوچ رہی ہو کہ تم جیسی بڈھی سے میں کبھی شادی کر سکتا ہوں؟ اپنی شکل دیکھو اور میری طرف دیکھو۔ میں ایک نوجوان اور خوبصورت امیر گھرانے کا لڑکا ہوں اور تم ایک ادھیڑ عمر کی عورت۔ یہ ساری باتیں عمران نے جب میری نند کو کہیں تو میری نند زاروں قطار رونے لگی اور اپنی غلطی پر بہت زیادہ پچھتانے لگی کہ انہوں نے عمران سے محبت کر کے بہت ہی بڑی غلطی کر دی تھی۔ عمران ہم دونوں کے علاوہ نہ جانے اور کتنی ساری لڑکیوں کو دھوکہ دے چکا ہوگا۔ یہ سوچ کر مجھے بہت زیادہ افسوس ہو رہا تھا۔ عمران اتنے سارے لوگوں کے سامنے تھپڑ کھا کر بہت زیادہ شرمندہ ہو گیا۔ میں اور میری نند اسی وقت رکشے میں بیٹھ کر گھر واپس آ گئے اور میرے کمرے میں آ کر میری نند نے مجھ سے ساری بات پوچھی۔ میں نے ان کو بتا دیا کہ 3 سال لگاتار عمران نے مجھ سے محبت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ اس کے بعد مجھے حاملہ کر کے چھوڑ دیا۔ میری نند کو تو اس بات پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ یہ ساری حقیقت سن کر بہت زیادہ رو رہی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ عمران نے میرے ساتھ بھی یہی کھیل کھیلا ہے۔ اس نے میرے ساتھ شادی کے جھوٹے دعوے کیے۔ میں اس کی محبت پر یقین کر بیٹھی اور خود کو بہت زیادہ خوش نصیب سمجھنے لگی کہ عمران جیسا خوبصورت شوہر مجھے ملنے جا رہا ہے۔ اس نے اتنی صفائی سے میرے ساتھ جھوٹ بولا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا اور میں اس کی جھوٹی باتوں میں اتنی خوش ہونے لگی۔ میں نے تو نہ جانے کتنے خواب سجا رکھے تھے کہ میں اب اپنی پوری زندگی اپنی محبت یعنی کہ عمران کے ساتھ گزاروں گی۔ میری نند مجھے کہنے لگی کہ بھابھی تمہارا بہت بڑا شکریہ، تم نے مجھے اس دھوکے باز سے بچا لیا۔ اگر تم آج میرے ساتھ ہوٹل میں اس سے بات کرنے نہ چلتی تو اس کے اس دھوکے کا مجھے کبھی بھی پتہ نہ چل پاتا۔ وہ تو عمران کی جھوٹی محبت اور اس کے دھوکے سے بچ چکی تھی، پر مجھے اس بات سے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اب میری نند میرا راز کسی کے سامنے کھول نہ دے۔ میری پریشانی کو میری نند سمجھ چکی تھی تو اس نے مجھ سے وعدہ کر لیا کہ وہ میرے راز کو ہمیشہ راز ہی رکھے گی۔ تھوڑی ہی دیر میں میری نند میرے پاس ایک دوائی لے کر آئی اور کہنے لگی کہ یہ دوائی کھا لو۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ دوائی کس چیز کی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا بھی تھا کہ یہ آپ مجھے کیا کھلا رہی ہو؟ مجھے اس نے کہا کہ یہ جو کچھ بھی ہے تمہارے بڑے فائدے کی چیز ہے۔ میں نے بنا کچھ سوچے سمجھے وہ دوائی کھا لی، کیونکہ میری نند ایک دائی تھی اور وہ اپنے کام میں بہت زیادہ ہوشیار بھی تھی۔ کچھ ہی گھنٹے گزر جانے کے بعد میرے پیٹ میں شدید قسم کا درد اٹھنے لگا اور تھوڑی ہی دیر میں میرا بچہ ضائع ہو گیا۔ میں یہ دیکھ کر کافی حیران رہ گئی کہ میری نند نے میرے ساتھ یہ کیا کر دیا۔ میں نے جب اس سے سوال کیا تو اس نے مجھے کہا کہ اس عمران دھوکے باز کا بچہ میں کبھی بھی اپنی آنکھوں کے سامنے برداشت نہ کر پاتی۔ آپ بھی اس بچے کی وجہ سے کافی مشکلات میں پڑ جاتی، اسی لیے میں نے آپ کو یہ بچہ ضائع کرنے والی دوا کھلا دی۔ مجھے تھوڑا بہت دکھ تو ہوا کیونکہ میں اس بچے کی ماں تھی، بھلے وہ بچہ ناجائز ہی تھا پر میرے پیٹ میں پل رہا تھا، میرا ہی خون تھا، اس لیے اس بچے کی ماں ہونے کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ دکھ ہو رہا تھا۔ پر میری نند نے مجھ پر بہت بڑا احسان کر دیا تھا اور مجھے پریشانیوں سے آزاد کر دیا تھا۔ میری نند نے میرے اس راز کو ہمیشہ راز ہی رکھا، اس کے لیے میں اس کی بہت بڑی شکر گزار تھی۔ میری نند کیونکہ ایک بہت ہی اچھی اور بہت مشہور دائی تھی، وہ بہت اچھا علاج کرتی تھی۔ اس نے مجھے ایسی دوائیاں کھلائیں کہ میں چند ہی دن میں ٹھیک ہو گئی اور کسی کو خبر تک نہ ہوئی، یہاں تک کہ میرے شوہر تک کو کچھ پتہ نہ چلا۔ میں اس بات سے بے حد خوش تھی۔ میں اپنی نند کا جتنا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں وہ کم ہی ہوگا۔ اس کا یہ احسان میں مرتے دم تک نہیں چکا سکتی۔ میں اس کے لیے اور تو کچھ نہیں کر سکتی تھی، بس ہمیشہ دعائیں دیتی رہتی تھی اور وہ بھی میرا شکریہ ادا کرتی رہتی تھی کہ میں نے عمران جیسے دھوکے باز شخص سے اس کی جان چھڑوا دی۔ کچھ مہینے گزر جانے کے بعد میری نند نے پھر سے مجھے حاملہ ہونے کی دوائی کھلائی تو 1 مہینے کے بعد ہی میں امید سے ہو گئی۔ یہ خبر سنتے ہی میرے سب گھر والوں کو بہت ہی خوشی ہو رہی تھی۔ میرے شوہر تو اس بات سے بے انتہا خوش تھے کہ میں ان کو دنیا کی سب سے بڑی خوشی دینے جا رہی ہوں۔ میرے سب گھر والے میرا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ میں اتنی اچھی فیملی کو پا کر اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش تھی۔ میں ان لوگوں کا جتنا شکریہ ادا کر سکوں وہ کم تھا۔ سب سے زیادہ اچھی تو میری وہ نند تھی جس نے میرے راز کو ہمیشہ اپنے دل میں دفن کر دیا تھا۔
मैं हमेशा नमाज पढ़कर अपनी उस नंद के लिए दुआएं करती रहती थी कि अल्लाह पाक उसका नसीब अच्छा करे और उसके लिए एक नेक और अच्छा सा लड़का भेज दे जो उसको सारी ज़िंदगी खुश रखे, क्योंकि उसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है तो उसके लिए रिश्ता मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, जिसकी वजह से वो खुद भी बहुत परेशान रहती है। आप सब लोग भी कमेंट्स में मैसेज करके मेरी नंद के लिए दुआएं दीजिए ताकि उसके लिए अल्लाह पाक जल्द अज जल्द एक अच्छा और नेक लड़का भेज दे। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।